حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے۔ آپ ان سب کی بولیاں سمجھتے اور ان سے باتیں کرتے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت عروج حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی طاقت اور سلطنت کے باوجود اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی، مگر ہدہد حاضر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سزا دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد کا بیان ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام خط لکھا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، اس نے یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، مگر آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ لہٰذا ملکہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس حاضر کیا جائے۔ ایک طاقتور جن بولا کہ میں اسے آپ کے دربار سے باہر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ مگر ایک شخص جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی دکھتا ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان اور شوکت اور قوت اور طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کی پوجا کرتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے اور سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارتے۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔